یہ وہ لمحہ تھا جب عرب کی زمین لرز رہی تھی۔ کچھ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سمجھ کر بیٹھے تھے کہ اسلام ختم ہو چکا ہے، کہ اب کوئی نہیں جو انہیں روک سکے، کوئی نہیں جو ان کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلام کسی انسان کا محتاج نہیں، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا، کہ اسلام کا ایک ایسا سپاہی ابھی زندہ تھا جسے دنیا سیف اللہ کے نام سے جانتی تھی۔ اور جب سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی تلوار نہام سے باہر نکالتے ہیں تو پھر زمین گرجتی ہے، دشمن کانپتے ہیں اور فتح اسلام کی قدم چومتی ہے۔ یہ کہانی عام جنگوں کی نہیں، یہ کہانی ہے غیر متزلزل ایمان کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی جنگ کی جس نے اسلام کو نئی زندگی دی۔ اور آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ میں ہوں عبد الناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر ہسٹری چینل۔ اس تاریخی جنگ کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بنو تمیم چند قبائل پر مشتمل اور چند بستیوں میں سکونت پذیر تھے۔ ان کے علاقے پر حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند عامل جو کہ انہی کی قوم کے مقرر تھے، جن کے نام مالک بن نویرہ، وکی بن مالک، صفوان بن صفوان، قیس بن عاصم وغیرہ تھے۔ جب وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مشہور ہوئی تو قیس بن عاصم مرتد ہو گئے۔ مالک بن طویرہ نے بھی اس خبر کو سن کر مسرت کا اظہار کیا۔ صفوان بن صفوان اسلام پر قائم رہے اور قیس و صفوان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسی اثنا میں سجا بنت الحارث بنت سوید نے، جو قبیلہ تغلب سے تعلق رکھتی تھی، نبوت کا دعویٰ کیا، اور بنی تغلب کی سردار حزیل بن عمران نے اور بنی تمر کے سردار عقبہ بن ہلال اور بنی شیبان کے سردار خلیل بن قیس نے اس کی دعوے کو قبول کیا۔ سجا کے پاس 4000 کے قریب لشکر جمع ہو گیا۔ وہ اس لشکر کو لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے چلے تھے۔ بنو تمیم کے اندر اختلافات پیدا ہو ہی گیا تھا۔ مالک بن نویرہ نے سجا سے مصالحت کر کے اس کو مشورہ دیا کہ بنو تمیم کے دوسرے قبائل پر حملہ کرے اور اس طرح بنو تمیم کو مجبور کر کے اپنے ہاتھ لے کر مدینہ کی طرف جائے۔ سجا نے بنو تمیم پر حملہ کیا۔ بنو تمیم میں مقابلہ کر کے اس کے لشکر کو شکست دی، مگر پھر صلح ہو گئی۔ اب سجا مالک بن نویرہ اور وکی بن مالک کو ہمراہ لے کر چلے گئی۔ تھوڑی دور جا کر اور کچھ سوچ کر یہ دونوں سردار بنو تمیم کے جدا ہو کر واپس چلے گئے۔ سجا نے اپنے لشکر کو لیے ہوئے آگے بڑھے۔ سجا نے اپنے پیرووں کے لیے 5 وقت کی نماز تو لازمی رکھی تھی، مگر سور کا گوشت کھانا، شراب پینا اور زنا کرنا جائز قرار دے دیا تھا۔ بہت سے عیسائی بھی اپنا مذہب چھوڑ کر اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ اب سجا کو اپنی بنو تمیم کی بستیوں سے آگے بڑھ کر معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر اسلام لیے ہوئے اسی طرف تشریف لا رہے تھے۔ ادھر مسلمہ قذاب کی جماعت کثیرہ کا حال سن کر اس کو تردد ہوا کہ کہیں وہ بھی نبوت کا مدعی ہونے کی سبب رقابت اور مخالفت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ مسلمہ قذاب نے جب سجا کی لشکر کا حال سنا تو وہ بھی اپنی جگہ مطرود ہوا کہ ایک طرف اسلامی لشکر کا خطرہ ہے اور دوسری طرف سجا عظیم لشکر لیے ہوئے نکلی ہے۔
اگر اس طرف متوجہ ہوگی تو بڑی وقت پیش آئیں گی۔ ادھر اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ بھی اپنی جماعت لیے ہوئے یمامہ کی قریب پہنچ چکے تھے اور مسلمان سجا کو ایک دوسرے کا شریکار سمجھ کر احتیاط کو کام میں لا رہے تھے۔ بلاخر مسلمان نے سجا کو خط لکھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سجا نے جواب دیا کہ میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں، لہذا مناسب یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مدینہ پر حملہ کریں۔ مسلمان نے فوراً پیغام بھیجا کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے اس وقت تو میں نے آدھا ملک ان کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آدھے ملک کو اپنا علاقہ سمجھتا تھا۔ اب ان کے وفات کے بعد تمام ملک کا حقدار میں ہوں، لیکن چونکہ تم بھی نبوت کی مدعی ہو لہذا میں آدھی پیغمبری تم کو دے دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی لشکر کو وہی چھوڑ کر تنہا میرے پاس چلے آؤ تاکہ تقسیم پیغمبری اور مدینہ پر حملہ آوری کی متعلق تم سے تمام گفتگو اور مشورہ ہو جائے۔ سجا یہ پیغام پاتے ہی مسلمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنے قلعے کے سامنے ایک خیمہ کھڑا کیا، سجا کو اس میں اتارا، دونوں کی بات چیت ہوئی۔ سجا نے مسلمہ کی پیغمبری کو تسلیم کیا، اس پر ایمان لائی، پھر دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد سجا 3 دن تک مسلمہ کے پاس رہی۔ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں آئی تو لشکر والوں نے کہا کہ نکاح کا مہر کہاں ہے؟ یہ بے مہر کیسا نکاح تو نے کیا ہے؟ وہ پھر مسلمہ کے پاس گئی تو مسلمہ نے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری جماعت کے لیے 2 نمازیں یعنی عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی۔ سجا وہاں سے رخصت ہو کر آئی۔ عزیل واقبہ کو امامہ کی نصف پیداوار وصول کرنے کے لیے چھوڑ کر روانہ ہوئی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بنی تمیم کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے وہ سامنے آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر کو دیکھتے ہی سجا کی ہمراہی فرار ہو گئے اور بیزار وقت اپنے قبیلہ بنی تغلب میں بقا میں جزیرہ پہنچ کر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب بنی تمیم کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کی ان لوگوں سے جو اسلام پر قائم تھے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن جو مرتدین ہو گئے اسے گرفتار کر کے قتل کیے گئے۔ مرتد اور مسلمان کی شناخت اذان کے ذریعے ہوتی تھی۔ مالک بن نویر کا ذکر اوپر آ چکا ہے کہ اس نے وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر اظہار مسرت کیا تھا، پھر سجا کے ساتھ بھی اس نے مصالحت کی تھی، مگر بعد میں اس کے لشکر سے جدا ہو کر چلا گیا تھا۔ اب جب کہ مالک بن نویرہ گرفتار ہو کر آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سامنے پیش کیا تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز جواباً آئی تھی، اس لیے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے جواباً اذان نہیں کی، یہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کے موافق واجب القتل ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جہاں تک تحقیق و تفتیش کیا، یقینی اور قطعی شہادت اس معاملے میں دستیاب نہ ہوئی۔ اس پر طرح یہ ہوا کہ مالک بن نویرہ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی تو اس کی زبان سے اثناء گفتگو میں کئی بار یہ نکلا کہ تمہارے صاحب نے ایسا فرمایا تھا، تمہارے صاحب کا ایسا حکم ہے وغیرہ۔ اس سے تمہارے صاحب سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ سن کر غصے سے فرمایا کہ کیا وہ تیرے صاحب نہ تھے؟ اس پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ طبری کی روایت کے موافق حضرت زرار بن لازور رضی اللہ عنہ اس وقت شمشیر بدست کھڑے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اشارہ پاتے ہی اس کا سر اڑا دیا۔ یہ میدان جنگ کا ایک نہایت معمولی سا واقعہ تھا، لیکن مورخین کو اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کرنا پڑا
کہ ابو بکر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل تھے اور وہ انہی لوگوں میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز آتی تھی، لہذا مالک بن نویرہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مالک بن نویرہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل نہیں کرایا، بلکہ انہوں نے مزید تحقیق حال کے لیے مالک بن نویرہ کو زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کی حراست میں دے دیا تھا، اور اتفاقاً رات کے وقت دھوکے سے مالک بن نویرہ زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کی یاد سے قتل ہوا۔ بہرحال حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بلا اجازت لیے خفا ہو کر مدینہ میں چلے آئے اور یہاں آ کر شکایت کی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں نے مدینہ میں جب یہ بات سنی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اور کہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے اس سے قصاص لینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ سن کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مجرم قرار دیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بلا اجازت کیوں لشکر سے جدا ہو کر چلے آئے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ واپس جائے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر میں شامل ہو کر ان کی ہر ایک حکم کو بجا لائے، چنانچہ ان کو واپس جانا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر زیادہ سے زیادہ ایک اجتہادی غلطی کا الزام عائد ہو سکتا ہے۔ فوج نظام اور آئین جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف امان سیف اللہ میں نہ زیر قصاص لایا جا سکتا ہے نہ معزول کیا جا سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کا حقوق بیت المال سے ادا کر دیا۔ ایک اسی واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے دشمنوں کی قتل کرنے میں کس قدر احتیاط مد نظر رہتی تھی، اور وہ کسی معمولی شخص لیے ایک قیمتی سپہ سالار کو بھی حق و انصاف کی عزت قائم رکھنے کے واسطے قتل کرنا اور زیر قصاص لانا ضروری سمجھتی تھی۔